رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور نمبر 3، جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میری غضب پر باری ہے۔ خوب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اس کی محبت سے جو منہ پھیرے، دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے، بے مقصد بات نہ کرتے، نماز لمبی پڑھتے اور خطبہ مختصر ارشاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناک نہیں چڑھاتے تھے اور کسی بیوہ، یتیم یا غلام کے ساتھ اس کے کام کے لیے چلنے میں تکبر نہیں کرتے تھے، اور جب تک اس کا کام نہیں ہو جاتا تھا ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اکثر خود کر لیتے تھے، کپڑے کو ٹانکا لگا لیتے، بکری کا دودھ دو لیتے اور ذاتی خدمت کے کام بھی خود کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں رکھتے تھے، اور جو کچھ ہوتا اسی روز خرچ کر ڈالتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں اپنے پاس 3 دینار سے زیادہ ذخیرہ نہیں رکھوں گا، اور سب کا سب اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت کم تھی، وہ اگر دوپہر کا کھانا کھاتے تو رات کا نہیں کھاتے تھے، اور رات کا کھانا کھا لیتے تو دوپہر کا نہیں کھاتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں سے پوچھتے رہتے تھے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں، تمہیں کوئی کام تو نہیں؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کی ضروریات کا بھی بطور خاص خیال رکھتے